اول حمد ثنا الہی، اول حمد ثنا الہی و مالک ہر ذات، اس کا نام چتارن والا کسی میں دار نہ ہوتا۔ ناظرین گرامی، 94 نیوز کا اسٹوڈیو رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں اور یہ نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر طاہا۔ ناظرین گرامی، افطار کا وقت قریب ہے۔ یقیناً آپ نے جس ذات کے لیے روزہ رکھا، تمام چیزوں سے بچے رہے، محفوظ رہے، جس سے رب کائنات نے بچنے کا حکم جو ہے وہ روزے کی حالت میں کہا، اور یقیناً اس کا اجر جو ہے اسی کائنات نے آپ کو، اسی ذات نے آپ کو دینا ہے جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے۔ ناظرین گرامی، آج کے اس بابرکت پروگرام کا آغاز جو ہے وہ میں تلاوت قرآن پاک سے کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ قاری ارشد صاحب جو ہے وہ رشید فرمائیں، ان کی تلاوت قرآن پاک سے ہم آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو دیگر مہمان کا جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف بھی کرواؤں گا اور پروگرام کو مزید آگے لے کے بڑھیں گے۔ جی قاری صاحب بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز المؤمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ، سبحان اللہ عما یشرکون۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ قاری صاحب اپنے خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کر رہے تھے اور یقیناً آپ لوگوں نے سماعت بھی کی ہوگی۔
اور ناظرین گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جہاں پر ایک ایک قرآن کے لفظ کو پڑھنے اور سننے کا ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آج کے اس بابرکت پروگرام میں ہمارے ساتھ نشست فرما ہے مدنی بہاؤالدین کی بڑی معروف آواز ہیں، بڑے معروف نعت خواں ہیں، قصیدہ گو بھی ہیں، گلفام صابری صاحب۔ گلفام، کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ صاحب، کیسے گزر رہے ہیں روزے؟ جی الحمدللہ، شکر الحمدللہ، بہت اچھی گزر رہے ہیں جی آج ہم گلفام کی نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے نعت رسول مقبول بھی سنیں گے، اور ان کے ساتھ بالکل نشست فرما ہے مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب۔ اب کاشف صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، یہ اللہ بہت کرم نوازش، کیسے گزر رہے ہیں روزے؟ بہت خوب۔ ناظرین گرامی، حسب سابق حسب روایت آج کے پروگرام کا آغاز نعت رسول مقبول سے کریں گے، اس کے بعد پروگرام کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے۔ گلفام، کون سا کلام سنائیں گے؟ جی انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور پیغامی کلام ہے، انشاءاللہ اسی سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ وہ غازی علم دین نے ٹھانی تھی جس طرح، وہ غازی علم دین نے ٹھانی تھی جس طرح، سب لوگ اس طرح یہاں کو ٹھانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ اور پہچان جن کو نہ ہوئی میرے حسین کی، پہچان جن کو نہ ہوئی میرے حسین کی، سمجھو کہ وہ نبی کو بھی وہ جانتے نہیں، وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ وہ جن کو اپنی جان سے پیارے نہیں حضور، اور وہ جن کو اپنی جان سے پیارے نہیں حضور، صف عاشقاں میں ہم انہیں گردانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ حاکم ہے ہم نے حاکم مانا حضور کو، حاکم ہے ہم نے حاکم مانا حضور کو، حاکم کسی کو اور ہم بس جانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں،
وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. انتہائی خوبصورت کلام. ناظرین گرامی، ایک بندہ مومن کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان و مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ پیغمبر پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. ناظرین گرامی، مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. ان کی نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان سے سوالات پوچھتے ہیں جو ہمارے فیس بک پیج پہ، واٹس ایپ نمبرز پر یا دیگر ذرائع سے ہمیں موصول ہوتے ہیں. مولانا صاحب ایک خاتون ہیں، ان کی عمر جو ہے وہ تقریباً 35 سال ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنی گزشتہ عمر میں جتنے بھی رمضان گزرے ہیں، کچھ میں روزے رکھے ہیں، کچھ میں روزے چھوڑتی رہی ہوں، لیکن مجھے یاد نہیں ہے میں نے کتنے روزے رکھے ہیں اور کتنے روزے چھوڑے ہیں. تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا ہوگا کہ جو پچھلے جو روزے ہیں وہ مکمل ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان جس وقت بلوغت کی عمر ہوتی ہے 13 سال یا 14 سال، تو اس وقت رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور فرض کا چھوڑنا ایک بہت سا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو اپنے سابقہ جو فعل ہو چکا ہے کہ روزے بلا عذر چھوڑے ہیں تو ان پہ توبہ استغفار کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کتنے روزے چھوڑے ہیں، تو اس میں غالب گمان اپنا جو ہے اس کو ذہن میں رکھے. مثال کے طور پہ ان کا غالب گمان یہ ہے کہ میں نے پتہ نہیں 10 روزے چھوڑے ہیں یا 12 چھوڑے ہیں، تو یہ جو 12 کی فکر ہے اس کو کاؤنٹ کرے جو زیادہ ذہن میں فکر ہوگا. اس لیے احتیاط کے پیش نظر جو غالب گمان ہوتا ہے اس میں اس کے مطابق اپنا فیصلہ کر لے. اس کے بعد جو کمی پیشی ہوگی اس کو اللہ پاک اپنے کرم سے معاف فرما دیں گے. جی، جو یہ خاتون ہے ان سے میں نے خود جو ہے وہ بات کی تھی جب ان کا میسیج آیا ہمیں واٹس ایپ میں. جی تو وہ میں نے ان سے پوچھا، وہ کہہ رہے کہ 35 سال میں سے پیچھے جتنے روزے آئے ہیں، یعنی کہ کسی رمضان میں مجھے یاد ہی نہیں میں نے 10 روزے رکھے ہیں، 20 چھوڑ دی ہیں، کسی میں 12 رکھے ہیں، 10 20 تقریباً کتنے بنتے ہیں تو 17-18 روزے چھوڑ دی ہیں، کسی میں نے 29 روزے رکھے ہیں، ایک چھوڑ دی ہے. تو اس طریقے سے ان کی جو معاملات زندگی ہیں وہ پیچھے گزرے ہیں. اس صورت میں ہر سال جو رمضان آیا ان کی زندگی میں، سن 2000 کا رمضان آیا، پھر 1 کا پھر 2 کا، تو اس کو اپنے غالب گمان کے مطابق علیحدہ اس کو لکھتی جائیں کہ 2000 میں جو رمضان آیا تھا اس ٹائم میں روزے زیادہ رکھتی تھی اور تھوڑے چھوڑتی تھی، اس کے مطابق عدد لکھ لے. پھر 2 کا، پھر 3 کا، پھر 4 کا، اس وقت اتنی عمر ہے، یہاں تک اپنے سارے عدد لکھ لے، پھر ان روزوں کو کاؤنٹ کر لے. اس کے بعد یہ ہے کہ ان کا اب سوال ہوگا کہ ہم میں فدیہ دوں یا ان کے روزے رکھ لوں. بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ وہ اگر صحت مند ہیں، بالکل تندرست ہیں، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جیسے ہیپیٹائٹس ہو، اللہ معافی دے، یا کوئی ڈائلیسس کا مسئلہ ہو یا کینسر کا مسئلہ ہو، تو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے تو ان کو روزے رکھنا ہی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ فدیہ وغیرہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن اگر ایسی کوئی بیماری ہے تو اپنا فدیہ ادا کر دیں. اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ فدیہ ادا کر دیا، بیماری ایسی تھی کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، فدیہ ادا کر دیا اور بعد میں دوبارہ صحت مند ہوگی پھر بھی روزے رکھنا واجب ہو جائے گا. ان کی قضا پھر بھی لازم ہو جائے گی کہ فدیہ دے دیا اور پھر صحت مند ہوگی. اس کا فدیہ ہوگا کتنا؟ اس کا فدیہ 2.25 کلو گندم کی قیمت کے برابر ہوگا ایک روزے کا. جی. ناظرین گرامی، ہمارے ساتھ قاری ارشد چشتی صاحب نشست فرما ہیں، بڑی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، بڑا خوبصورت کلام جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تلاوت قرآن مجید فرقان حمید بھی بڑی خوبصورت انداز میں کی. ان کی نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے کلام سنتے ہیں، پھر مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب سے آپ کے سوالات جو موصول ہوتے ہیں ان کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. بہت ہی پیارا کلام آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں. حب احمد ازل اس سینے میں ہے، حب احمد ازل اس سینے میں ہے. میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. حب احمد ازل اس سینے میں ہے.
عطر جنت میں ایسی خوشبو نہیں، سبحان اللہ سبحان عطر جنت میں ایسی خوشبو نہیں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، حب احمد ازل اس سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، وہ مزہ ہی کہاں اور جینے میں ہے۔ گلفان بھائی بہت ہی پیارا کلام اور بہت ہی پیارا شعر، وہ مزہ ہی کہاں اور جینے میں ہے، جو مزہ آب زم کے پینے میں ہے، جو مزہ آب زم کے پینے میں ہے، حب احمد ازل اس سینے میں ہے، شان صدیق فاروق کیا کہنے، شان صدیق فاروق کیا کہنے، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے، حب احمد ازل اس سینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، سبحان اللہ، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کے آقا مدینے میں ہیں، ہم غریبوں کے آقا مدینے میں ہے، حب احمد ازل اس سینے میں ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید صبر و ہدایت عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، انتہائی خوبصورت کلام کہ ہم غریبوں کے آقا مدینے میں ہیں، اور خالد نقشبندی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، پھرنے والے جہاں سبحان اللہ، نہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد تب تک بنی ہوئی ہے۔ مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مولانا صاحب، ایک انتہائی اہم سوال جو ہے وہ ہمارے پاس موصول ہوا ہے، اور سوال اس طرح سے ہے، ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے روزے رکھے ہیں، اور روزے کی حالت میں میں نے کچھ ایسے گناہ سرزد کیے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے تھے، جھوٹ بول دیا، چیزوں کو مہنگا فروخت کر دیا، اس طرح کے گناہ جو ہیں وہ میں نے سرزد مجھ سے ہو گئے ہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے۔ ایک تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ان کا روزہ جو ہے وہ ہوگا یا ختم ہو جائے گا، دوسرا پھر اس کا کوئی فدیہ، کوئی قضا، کوئی کفارہ کیا ہوں گے؟
اگر روزے کی حالت میں گناہ ہو جائیں اور کچھ بڑے گناہ اگر ہو جائیں، بلکہ ان پہ بھی بات غور کیجیے گا، اگر کوئی روزے کی حالت میں کوئی شخص بڑے گناہ کر دیتا ہے، جس طرح کوئی قتل کر دیتا ہے یا زنا کر لیتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں کر لیتا ہے، تو پھر اس حالت میں کیا ہوگا؟ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ جس طرح ہمارا ثواب بڑھتا ہے ویسے ہی گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر رمضان المبارک میں نیکی کا ثواب 70 درجے ہے تو گناہ کا وبال بھی اسی حساب سے بڑھ جاتا ہے۔ تو جس طرح نیکی کرنے کا حکم ہے ایسے گناہ سے بچنے کا بھی حکم ہے۔ باقی یہ کہ روزہ رکھ کے جھوٹ بولا، روزہ رکھ کے بد نظری ہو گئی، روزہ رکھ کے چیزیں مہنگی فروخت کی ہے، حرام اس طرح کوئی کام کیا ہے تو اس کا گناہ بہت زیادہ ہے، اس پہ توبہ استغفار ہی کر سکتا ہے۔ جس طرح جیسے پاک میں آتا ہے کہ انسان کے زبان کا روزہ بھی ہوتا ہے، کان کا روزہ بھی ہوتا ہے۔ کان کا روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب کسی کی برائی سنتا ہے، کسی کی غیبت سنتا ہے۔ زبان کو اس وقت ٹوٹتا ہے جب جھوٹ بولتا ہے۔ آنکھ کو اس وقت ٹوٹتا ہے جب نامحرم کو دیکھتا ہے۔ تو یہ روزے ایک ٹوٹتے ہیں روح کے اعتبار سے، جو جسم کے اعتبار سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ گلے سے نیچے کوئی چیز اترے، جو صورتیں نے پہلے ساری بیان کر چکے ہیں اسی سے ہی ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ان بھائی کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرے اپنی سمجھ سے اور اللہ پاک سے جو ہے نا معافی بھی مانگے، تو روزے سے اس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، روزہ مکمل ہو جائے گا۔ دوسری یہ کہ روزے کی ثواب کم ہوتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا نا اس کی فدیے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ جیسے کس نے اگر زنا کر لیا تو ظاہر بات ہے روزہ رکھا ہے، زنا ویسے ہی بڑا جرم ہے، پھر رمضان المبارک میں پھر روزے میں تو بہت زیادہ بڑا جرم بن جائے گا، پھر اس کا تو قضا بھی نہیں ہوگی، اس کا کفارہ اس کو ادا کرنا پڑے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، کفارہ ہوگا، اور کفارہ مسلسل 2 ماہ کے روزے جو ہے اس کو رکھنا ہوں گے، کیونکہ اس میں بیسک اصول کیا ہے کہ ایک اسلام کا حکم ہوتا ہے کہ اس نے چھوڑ دیا اور ایک ہوتا ہے کہ توڑ دیا۔ اسلام کا حکم چھوڑ دے اتنی سزا نہیں ہوتی جتنا اسلام کا حکم توڑنے پر سزا ہوتی ہے۔ اب روزہ تھا اس نے جان بوجھ کے توڑ دیا زنا کرنے کی صورت میں، روزہ تھا جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ اس نے کچھ کھا پی لیا، روزہ تھا اس کو یاد بھی تھا کہ میرا روزہ ہے میں نے ایسا کام نہیں کرنا، روزہ ان چیزوں سے منع کرتا ہے، پھر جان بوجھ کے کر لیا، تو اس نے آیا کہ اسلام کا حکم توڑا ہے، چھوڑا نہیں اس نے توڑا ہے، تو اس کی سزا جو ہے نا وہ زیادہ ہوگی، پھر وہ سزا کیا کہ 2 ماہ مسلسل روزے۔ اور اگر کوئی خدا نہ خاصہ کوئی قتل سرزد ہو جاتا ہے یا کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، اس صورت میں لڑائی ہوگی تو اس میں تو کوئی ایسی حرج نہیں کہ روزے پہ کوئی افیکٹ ہو، مگر گناہ بہت زیادہ ہے، قتل کرنا یا جو ہے نا وہ لڑائی وغیرہ کرنا، جھگڑا کرنا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک جی، بالکل ناظرین گرامی، ہم آپ کے سوالات کے جواب جو ہے وہ مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ گلفام بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں اور اس رمضان المبارک میں ان کی پہلی حاضری ہے، دامن وقت میں جگہ کم ہے، میں چاہوں گا کہ مختصر سا کلام جو ہے وہ 1-2 شعر پڑھیے گا۔ جی بی بی پاک کی شان میں کلام 1-2 شعر سناؤں گا، ٹائم کیونکہ کم ہے، افطاری کا ٹائم انتہائی نزدیک ہے۔ ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائبان ہے میرے نبی کی ماں، اور کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، میرے نبی کی ماں، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں۔ ناظرین گرامی، منڈی بہاؤدین، لاہور، جہلم، گجرات اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ باقی تمام احباب، باقی تمام ہمارے ناظرین روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کیجیے گا۔
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. انشاءاللہ کل افطار ٹرانسمیشن میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.